الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع إليكم الباء فليتزوج فإنه أعز للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو دوستو، یہ زندگی انتہائی مختصر بھی ہے اور جتنی مختصر ہے اتنی قیمتی بھی ہے. اس زندگی کو اگر کوئی قیمتی بنانا چاہے تو قیمتی بھی بنا سکتا ہے. اس زندگی کو اگر کوئی ضائع کرنا چاہے تو ضائع بھی کر سکتا ہے. لیکن جو بندہ اپنی اس زندگی کو قیمتی بنائے گا، اس قیمتی بنانے کی بدلے میں اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا کرے گا. اور جو بندہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو ضائع کرے گا، اس دنیا کی زندگی کو ضائع کرنے کی وجہ سے یہ انسان دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل اور رسوا ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو بتانے کے لیے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی صاف ستھری بات بتائی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگو کیا تم یہ گمان کر گئے، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ میں نے تمہیں ویسے ایک فضول اور عبث کام کے لیے پیدا کیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ صرف دنیا کی زندگی نہیں، تم یہ سمجھ گئے کہ دنیا کی زندگی گزار کر ختم ہو جائے گی بات. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے، بلکہ تمہارا ہماری طرف واپس لوٹ کے آنا ہے. اس لیے تم نے دنیا کی زندگی اس طرح گزارنا ہے کہ تم اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کے احکامات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سنتوں اور طریقوں کی طرف دے کر زندگی گزارو. اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے. اب ہم ہر جو عمل کرے اس عمل کی حیثیت کو دیکھ لے کہ میں یہ عمل
اللہ کی رضا کا کر رہا ہوں یا اللہ کی ناراضگی کا۔ اگر وہ عمل اللہ کی ناراضگی کا ہو اور اس کے دل میں آ جائے کہ میں نے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا جواب دینا ہے، مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے، اپنے نفس کو برے کاموں سے روک لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ رب العزت نے فرمایا اس بندے کا مقام اور مرتبہ اور انجام یہ جنت ہوگا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، جنتان، ایسے بندے کو 2 جنتیں ملیں گی۔ تو اپنے آپ کو خواہشات سے روکنا، اس لیے ان خواہشات میں جوانی کا بہت بڑا کردار ہے کہ جوانی سے انسان کی تربیت ایسے ہو کہ جن کو یہ بات پتہ چلے کہ یہ بات حلال ہے اور یہ بات حرام ہے، اس بات میں اللہ کی راضگی ہے اور اس بات میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اللہ کو خوش کرنے والے کاموں کے اندر اپنے آپ کو بندہ مصروف رکھے، اور جو کام اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے ہیں ان کاموں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ تو جوانی یہ ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس جوانی کی تربیت اگر ہو تو اس تربیت کی وجہ سے پورا معاشرہ درست رہتا ہے، اور جب جوانوں کی تربیت نہ ہو، جوان بگڑ جائے تو اس جوان کے بگڑنے کی وجہ سے پھر پورا معاشرہ یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے جوانی اللہ رب العزت نے بھی اصحاب کہف، جو ایک بہت بڑا معجزہ اللہ رب العزت نے دکھایا، کتنے سال وہ ایک غار کے اندر سوئے رہے اور کتنے سالوں کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو جگایا، ایک بہت بڑا معجزہ۔ ان معجزے کے اندر جو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ کچھ نوجوان تھے، وہاں پر نوجوان کا تذکرہ اللہ نے کیا، وہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لے کر آیا، جب وہ ایمان کی طرف آئے، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اب وہ نوجوانی کی وجہ سے، نوجوانی کی عبادت کی وجہ سے، نوجوانی میں اللہ رب العزت کو پہچاننے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک کتنا بہت بڑا معجزہ، اور ایسا بڑا معجزہ کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن جیسے عظیم کتاب کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، نوجوانی کا زندگی میں بہت بڑا کردار ہے، لیکن یہ نوجوانی محفوظ رہے، اور اس نوجوانی کے اندر خواہشات اس کا زور ہوتا ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ داری مجھے دے دے، میں ایسے بندے کو جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ اپنے زبان کو بھی محفوظ رکھے اور اپنی شرمگاہ کو بھی محفوظ رکھے، اس کی حفاظت کی وجہ سے میں اس کو جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ اس لیے نوجوان اور جوانی کی زندگی اگر بچ جائے تو یہ بڑی خیر اور برکتوں والی ہوتی ہے، لیکن اگر جوانی کی زندگی خراب ہو جائے تو پھر نبی کا بیٹا بھی اگر ہو تو وہ بڑی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ اللہ رب العزت نے، جو نوجوان تھے اور خواہش کی بنیاد پر ایک لگ کر اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ قابیل نے اپنی خواہش کی بنیاد پر حابیل کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی صبح تک، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد اور قیامت کے صبح تک دنیا کے اندر جتنی بھی قتل و قتال ہوگا، قابیل کا اس میں پورا حصہ ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں یہ سب سے پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب وہ نوجوانی خواہشات کی وجہ سے غلط طرف چلی گئی، تو ایک غلطی کی وجہ سے، ایک قتل کی وجہ سے قیامت کے صبح تک جتنے قتل ہوں گے ان تمام قتلوں کا قابیل میں کا پورا حصہ ہوگا۔ تو جوانی اگر بگڑ جائے، پھر اگر نبی کا بیٹا بھی ہو تو نبی کا بیٹا ہونا بھی پھر اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اس لیے نوح علیہ السلام کے جوان بیٹے کا واقعہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ جب عذاب آیا
تو عذاب آنے کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے آج میرے ساتھ اس کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ اس کشتی کے علاوہ ہر طرف اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اس نے کیا کہا، سآوی الی جبل، میں یہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ پہ چڑھنا مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اب نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن باتیں کرتے کرتے ایک پانی کا بہت بڑا موج آ کر اس پانی کی وجہ سے نوح علیہ السلام کا بیٹا اس پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ تو جوانی کی بگڑنے کی وجہ سے یہ انسان کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے جوانی کے اندر انسان اپنے آپ کو خواہشات سے محفوظ رکھے، اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو خواہشات سے محفوظ رکھا ہے ان کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نوجوانی کا تذکرہ اور واقعہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک کو مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی شہر کو چھوڑ کر وہاں سے باہر چلے گئے اور چلتے چلتے ایک بہت بڑے کنویں پہ پہنچے، جو لوگ وہاں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ایک دو لڑکیاں دیکھ لی جو آخر میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے بکریوں کو ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ تو بوڑھا ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، جو بچہ کچھ پانی ہوتا ہے ہم اسی کو اپنے جانوروں کو پلا کر اس کے بعد واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی بھی تھے طاقتور، خود جو 40 لوگ ایک ڈول کو نکالتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس ڈول کو نکال کر ان کو پانی پلایا۔ تو عام دنوں کے اعتبار سے اس دن ان کی بکریوں نے پانی زیادہ پیا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب اپنی بیٹیاں آ گئی تو جس وقت آیا کرتی تھی اس سے ذرا پہلے آ گئی، اس لیے باپ کو گھر کا سربراہ ہونا چاہیے۔ باپ کو ایسا لتو پتو نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنے بچوں کا پوچھ بھی نہ لے، جو اپنی بچی کا بھی نہ پوچھے، جو اپنے بیٹے کا بھی نہ پوچھے، جو اپنے بچوں کی زندگی کے پر نظر بھی نہ رکھے، اس بندے کو باپ بننے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ طرز کہ باپ وہ ہوگا جو اپنے بچوں کی نگرانی کرے گا، جو 24 گھنٹے اپنے بچوں پر نظر رکھے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے بچیوں کو کہا آج تم جلدی کیوں آئی؟ آج ان بکریوں کی پیٹ پانی سے بھرے کیوں ہیں؟ اب یہ تو فائدے کی بات تھی، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کیوں ہے اس طرح، جواب دو اس کا۔ تو بچیوں نے کیا کہا، وہاں پر ایک جوان تھا جو بڑا طاقتور تھا، اس نے خود اپنے ہاتھ سے پانی نکال کر، جو کئی لوگ مل کر پانی نکالا کرتے تھے، اس نے اکیلے اس ایک ڈول کو نکال کر ہمارے بکریوں کو پانی دیا۔ تو ایک بچی نے اپنے والد کو کہا آپ ان کو جو اس نے ہماری خدمت کی اس کا کچھ اجر اور بدلہ دے دیں ان کو۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی کو بھیجا کہ ان کو بلا کے لے کر آؤ۔ اب دیکھ لے قرآن ہمیں ہر طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ سے آگے جاؤں گا، تم میری پیچھے آؤ گے، تاکہ آپ کے جسم پر میرا نظر نہ پڑے، آپ کے جسم کے حرکات میں مجھے نظر نہ آئے۔ میں آگے آگے جاؤں گا اور تم میرے پیچھے پیچھے آؤ گے۔ جب میں کہیں راستے میں ادھر ادھر غلط ہوگا تو اپنی زبان سے آواز نہ دو، ایک چھوٹی سی کنکری اٹھا کر اس طرف پھینکو کہ آپ نے اس طرف مڑنا ہے تو میں اس طرف مڑوں گا اور آپ میرے پیچھے آ جاؤ۔ آج ایک دفتر کے اندر لڑکا اور لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور باپ بھی کہہ رہے ٹھیک ہے جی جاب کر رہی ہے میری بچی، بیٹے کا باپ بھی کہہ رہا میرا بچہ جاب کر رہا ہے، لیکن جاب کے بہانے ادھر وہ کیا گل کھلا رہے وہ اس سے میں اور آپ، ہمیں تو پیسے چاہیے، پیسے لے کر آ جائے وہ جو بھی ہو۔ ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے نا، اخون کو دودھ چاہیے، چاہے وہ گدی کا ملے یا کتی کا ملے، لیکن دودھ ہونا چاہیے۔ آج ہر والد کو پیسہ ملنا چاہیے، چاہے وہ اپنے اس کے بچے چوری کر کے لے کر آئے، کسی کا گھر سے چوری کر کے لے کر آئے، کوئی حرام طریقے سے لے کر آئے، لیکن گھر کے اندر پیسے کا ہونا چاہیے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ حیا کے اندر چلو، اور قرآن نے کہا الاستحیاء، جب وہ بچیاں اور لڑکیاں چل رہی تھی جیسے حیا ان کی سواری تھی اور یہ حیا کی پر، یعنی حیا کی سے بالکل لدی ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ جوانی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کیا تھا؟ حیا اور خواہشات سے بچنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی دیکھ لے کہ جو جوانی کی زندگی ہے لیکن خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی فرمان برداری کی زندگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان بھی نہیں بلکہ چھوٹے سے بچے، اور باپ نے کہا میں تمہارے گلے پر چھری پھیروں گا، اس نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو میں تیار ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک ہی دن میں سب کچھ ہو جاتا ہے؟ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ بڑی ترتیب کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرنی پڑتی ہے، بڑی ترتیب کے ساتھ اپنے اولاد کو ان گندگیوں سے بچانا پڑتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کو اگر آپ دیکھ رہے تو ان کی جوانیاں محفوظ ہیں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت ہے، اب لڑائی پہ جانا ہے، کل جہاد پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوان 4 بچوں کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے آپ کے ماموں کے گھر میں جب میری شادی نہیں ہوئی تھی میں نے کوئی ایسی گندی حرکت نہیں کی، جب میں شادی ہو کر آپ کے باپ کے گھر آئی ہوں تب بھی میں نے کوئی حرکت نہیں کی، آپ کے باپ کو بھی کبھی پشیمان نہیں کیا، میں نے تمہیں بڑا کیا ہے، دودھ پلایا ہے، تمہاری تربیت کی ہے، کل اس تربیت کا بدلہ آپ نے چکانا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جہاد میں لڑنا ہے، اور جب جنگ بالکل گرم ہو جائے تو اس گرمی کی حالت میں ان کافروں کے بیچ میں جا کر خود بھی شہید ہو اور ان بدبختوں کو بھی مارو۔ کل صبح جب ان کو ایک بچی کی شہادت کی خوشخبری ہوئی کہ تیرا بچہ شہید ہو گیا، نے کہا الحمدللہ۔ دوسری بچی کی خوشخبری آئی کہ شہید ہو، نے کہا الحمدللہ۔ جب چاروں کی خوشخبری آئی اس نے کہا الحمدللہ، اس دن کے لیے میں نے اپنے بچوں کو تو دودھ پلایا تھا۔ ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہتے ہیں حدیث مبارک میں، کہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ اس امت کا فرعون ابو جہل کس نے قتل کیا؟ 2 جوان لڑکوں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ بدر کی لڑائی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نابالغ بچے ہیں وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اب 2 لڑکے تھے، ایک کو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، دوسرے کو نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ جس کو اجازت نہیں ملی وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور نبی علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے رسول، میری اور ان کی جس کو آپ نے اجازت دی ہے ان کی کشتی کرائیں، میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اس کو گرا سکتا ہوں، اگر میں اس کو گرا دوں تو پھر مجھے بھی جہاد کی اجازت دے دیں۔ یہ شوق ان کو جوانی کے اندر کہاں سے ملا؟ یہ شوق ان کو جوانی کے اندر اس لیے ملا کہ ان کی تربیت دین اسلام کی اوپر ہوئی۔ آج ہماری جوانوں کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے؟ ہم خود 7ویں 8ویں کلاس کے بچے کو وہ رونا شروع کر لیتا ہے، ضد شروع کر لیتا ہے کہ نہیں مجھے موبائل لے کے دینا ہے۔ باپ بھی مجبور ہو کر کبھی اپنی بیوی سے کبھی اپنی بچی کی محبت کی وجہ سے اس چھوٹے سے بچے کو 28 30 35 ہزار روپے کا موبائل لا کے دیتا ہے اور موبائل لے کر اس کے حوالے کر لیتا ہے۔ پھر یہ باپ یہ کرتا نہیں کہ میرا بچہ اس موبائل سے دیکھتا کیا ہے، میرا بچہ اس موبائل کو استعمال کس طرح کرتا ہے۔ میرا 10-12 سال اس کالونی کے اندر خدا کی قسم 13-14 سال کے لڑکے میں آپ کو بتاؤں گا جس کے 3-3 4-4 لڑکیوں کے ساتھ گپ شپ ہے۔ 13-14 سال کے لڑکے بتاؤں گا کہ 3-3 4-4 لڑکیوں کے ساتھ ان کے گپ شپ چل رہے موبائل پہ۔ اس کا باپ اندھا ہے لیکن اس کا باپ بدبخت تو خود اس چکر میں لگا ہوا ہے۔ جو بچہ اپنے باپ کو دیکھ لے کہ وہ غیر عورتوں کے ساتھ یاریاں لگاتا ہے، وہ باپ اپنے بچوں کو کس طرح منع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو جوانی کی حفاظت یہ میرے اور آپ نے اپنے جوانوں کی خود کرنا ہے۔ آج ناچنے کو ہم خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ تو بڑا اچھا ٹک ٹاکر ہے،
میرا بچہ بڑی اچھی ویڈیو بناتا ہے اور بڑا ہوشیار ہے، ہم تو موبائل کو سمجھتے بھی نہیں اور میرا بچہ تو پوری موبائل کو سمجھ لیتا ہے، ہم اس کو محفل میں بیٹھ کر ایک عزت کی چیز بتاتے ہیں، حالانکہ تم نے اپنے بچے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، پوری زندگی میں جو جوانی کی حفاظت ہے یہ انتہائی ضروری۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب زمین تانبے کی بن جائے گی اور سورج ایک نیزے کے بقدر آ جائے گا اور کہیں بھی سایہ نظر نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے عرش کے، اللہ رب العزت کے عرش کے علاوہ کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا، اس عرش کے سائے میں اللہ رب العزت 7 لوگوں کو پناہ دے گا اور اس چاؤ کے اندر اللہ رب العزت ان کو کھڑا کرے گا۔ ان میں سے ایک جن کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جوان جس کی زندگی عبادت میں گزری ہو، جس نے اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کی ہو، ایسا نوجوان کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ اور جس نے اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر دیا، پھر وہ بڑا، حالانکہ اللہ رب العزت کے ہاں اگر بندہ 100 سال کے بعد بھی توبہ کر لے تو اللہ تو اس کے توبے کو بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن سب سے بہترین توبہ اور سب سے جو پسندیدہ توبہ اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ جوان کا توبہ ہے کہ جو جوانی کے اندر توبہ کر لے اور جو جوانی کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف و مشغول ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کے لیے کتنے بڑے بڑے انعامات بتائے۔ اس لیے ہارون رشید کا بیٹا جوانی کے اندر انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت شروع کی اور پھر انہوں نے زندگی اپنے فقر و فاقے کے اندر گزاری۔ فقر و فاقے کے اندر گزارنے کے بعد جب وہ مرا تو جس نے دفن کیا تھا اس نے خواب میں دیکھ لیا، اس نے کہا نور کا ایک بہت بڑا ممبر اور محراب ہے، اس ممبر اور محراب میں اتنی بڑی خوبصورت لباس کے اندر وہ کھڑا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اے نوجوان، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو ہارون رشید کے بیٹے نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں ما لا عین رأت، جو ابھی تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ ابھی تک کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور ابھی تک کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ ہارون رشید کے بیٹے نے کہا کہ یہ نعمتیں صرف مجھے نہیں ملے گی بلکہ جو بھی جوان توبہ کر کے اپنی زندگی اللہ کی فرمان برداری میں گزارے گا، اللہ رب العزت ایسے جوان کے لیے یہ تمام نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ اپنی نوجوان نسل کی حفاظت کر لیں۔ آج باپ بھی کہتے ہیں کہ تو کماؤ اس کے بعد تیری شادی کروں گا، لیکن شادی سے پہلے آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح کون سا ہے؟ جس میں سب سے زیادہ کم مال خرچ ہو جائے، جس کا مہر بھی کم ہو، جس میں اخراجات بھی کم ہو۔ آج ہم نے زنا کو آسان کر کے نکاح کو مشکل کر دیا اور ان کی تمام رسمیں اور رواج یہ ان ہندوؤں سے لے کر ہم نے اپنی شادیوں کے اندر ڈالے۔ مہندی کا رسم کدھر سے آ گیا؟ کون سی حدیث میں؟ بارات کا رسم کدھر سے آ گیا؟ اور یہ اور جتنے ہم آج کو کل کرتے رہتے ہیں، یہ تمام رسم رواج کدھر سے آ گئے؟ سب سے بہترین نکاح تو حدیث میں وہ بتایا کہ جس پر خرچہ سب سے زیادہ کم ہو۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بندہ شادی کر سکتے وہ شادی کر لے۔ اس لیے فَإِنَّهُ أَعَزُّ لِلْبَصَرِ، اس کی وجہ سے تیری آنکھ کی حفاظت ہوگی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اس کی وجہ سے تیری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، ان کو چاہیے کہ روزے رکھے تاکہ تقوی اور پرہیزگاری آ جائے اس کے اندر۔ ہم تو رمضان کے روزے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اپنے خواہشات کو مارنے کے لیے اور روزے رکھنا ہی کس کی بس کی بات ہے؟ تو آج نوجوانوں کی تباہی یہ آج ان کے والدین کے ہاتھوں کی وجہ سے۔ اس لیے اگر بچہ بالغ ہو جائے اور اس کی شادی نہ کرائے اور یہ شادی کے وقت تک جتنی بھی گناہ کرے، اس کے والدین مکمل طور پر ان گناہوں کے اندر شریک ہیں۔ باپ مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، بچہ باہر جا کر گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کے گناہ کے اندر اس باپ کو بھی حصہ ملے گا۔ تم نے کیوں اپنی بچی کی فکر نہیں کی؟
تم نے کیوں اپنی بچی کا فکر نہیں کیا؟ بچی کے لیے بھی رشتے آتے رہتے نہیں دیتے، اب اس لڑکی بیچاری سے پوچھتے ہیں۔ آپ خود یقین کریں، ایسے نوجوان میرے پاس خود آتے ہیں، ایسے نوجوان لڑکیاں خود آتی ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی تعویذ دے دو تاکہ ہمارا والد رشتے کے لیے راضی ہو جائے۔ ایسے نوجوان آتے ہیں کہ کوئی تعویذ دو، میرا باپ میرے لیے رشتہ کر لے، میری شادی کرائے، جگر بھی کرائے۔ ان گناہوں کی دور میں، ان فتنوں کے دور میں آج اپنی نوجوان نسل کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو جوان ہیں ان کی شادیاں کرائیں۔ کسی کو ولیمہ کی ہمت نہیں تو نہ کرو، کدھر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھجور اور چوارے تقسیم کرو، آپ کا ولیمہ ہو گیا، بس بات ختم۔ ایک بکری لے کر آؤ اور اس کا تھوڑا سا سالن بناؤ اور آس پاس کے لوگوں کو بتاؤ آپ کی شادی ہو گئی، آپ کا ولیمہ ہو گیا۔ کم سے کم مہر رکھ کر 10 تولے سونا کدھر سے آ گیا؟ 10 تولے سونا رکھ لیا، پھر قربانی اس کی نہ دو تو اور ظلم۔ 10 تولے سونا گھر کے اندر رکھو اور اس کا زکوٰۃ ادا نہ کرو اور اپنے آخرت کے لیے۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک لڑکی آئی، بلکہ اپنی گھر والی ایک آئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کنگن پہنے ہوئے سونے کے، فرمایا کہ اس کا زکوٰۃ بھی دیتے ہو کہ نہیں؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اس کی زکوٰۃ دیتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دو گی تو یہی کل قیامت کے دن آگ کے انگارے بن کر آپ کو پہنائے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اپنی نوجوان نسل کی فکر کریں، اپنی نوجوان نسل کے موبائل پہ نظر رکھ کے، اپنی نوجوان نسل کو جو ہم نے گھروں کے اندر کیبل اور وائی فائی لگا کر ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ان پہ نظر رکھے تاکہ ہماری نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی نوجوان نسل کو بچا لیا تو کل دنیا کے اندر بھی خوش ہوں گے اور اس کا بدلہ آخرت میں بھی ملے گا۔ اس لیے کہ جو صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ میں ایک چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نیک اولاد ہے کہ آپ کل مریں اور مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے کچھ کریں۔ اس لیے ہمارے ایک استاد تھے، آخری بات کر کے ختم، ہمارے استاد تھے، انہوں نے کہا ایک جنازے پر گیا تو جنازے پر جانے کے بعد اس کا جو مر گیا تھا اس کا بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ میں نے اس کو سینے سے لگایا کہ آپ کا بچہ باپ مرا ہے، اللہ آپ کو صبر دے۔ اس نے کہا حضرت میں باپ کے مرنے پہ تو مجھے افسوس ہے لیکن زیادہ افسوس کسی اور بات پہ ہے۔ اس نے کہا باپ مرا ہے، ابھی تک جنازہ نہیں ہوا، کس بات پہ تجھے افسوس ہے؟ اس نے کہا افسوس مجھے اس بات پہ ہے کہ میرے اس باپ نے پوری زندگی محنت کی، کوشش کی، مزدوریاں کی، مجھے لکھایا پڑھایا سب کچھ کیا، لیکن مجھے اتنی تعلیم نہیں دی کہ آج میں جنازہ پڑھ کر اس باپ کے سامنے کھڑے ہوں۔ مجھے جنازے کی نماز نہیں آتی، میں اپنے باپ کو کیا فائدہ دے سکتا ہوں؟ مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے۔ تو اپنے اولاد کو اتنا تیار کرے تاکہ کل ہم قبر میں پڑے رہے اور وہ بیٹھ کر اپنے گھر اور مسجد کے اندر ہمارے پیچھے کچھ اعمال کرے۔ اللہ ہم سب کی نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔